ایک گاؤں میں عاشر نام کا لڑکا اپنی بیوی کلثوم اور بیٹی ماہین کے ساتھ رہتا تھا۔ عاشر مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر کا گزارا کیا کرتا تھا۔ وہ ایک مچھیرا تھا۔ کلثوم کو لوگوں کے بال بنانے اور میک اپ کرنے کا بہت ہی شوق تھا، اس لیے وہ روز ماہین کو تیار کرتی اور اس کے بال بناتی تھی۔ ماہین خود کو آئینے میں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی تھی۔ ایک دن کلثوم ماہین کو تیار کر رہی تھی تو عاشر گھر آ گیا اور بولا، ماہین تم تو آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہو بیٹا۔ ابو مجھے امی نے تیار کیا ہے۔ کلثوم تمہیں تو بہت ہی اچھا میک اپ کرنا آتا ہے، لیکن تم نے کہاں سے سیکھا بھائی؟ مجھے لوگوں کا میک اپ کرنے اور بال بنانے کا بچپن سے ہی شوق تھا، میں نے یہ سب ٹی وی سے دیکھ کر سیکھا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن عاشر مچھلیاں پکڑنے گیا تو طوفان آ گیا۔ عاشر سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے پاس پڑے ہوئے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ ماہین اور کلثوم بہت ہی پریشان تھے کہ ماہین بولی، امی مجھے پاپا نے مچھلیاں پکڑنا سکھایا ہوا ہے، اب میں مچھلیاں پکڑنے جایا کروں گی تاکہ ہم پیسے کما سکیں۔ پھر ماہین روز مچھلیاں پکڑنے جاتی، ان کو بیچ کر جو پیسے آتے اس سے وہ اپنے گھر کا گزارا کرتی۔ ایک دن ماہین کشتی میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ رہی تھی کہ اچانک طوفان آ گیا۔ ماہین کی کشتی طوفان کی وجہ سے بہت ہی دور چلی گئی۔ اسے آگے پیچھے صرف پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی پریشان ہوئی اور زور زور سے چیخنے لگی کہ اچانک آواز آئی، ڈرو نہیں۔ کون ہے؟ ماہین بہت ہی ڈر گئی اور رونے لگی۔ میں ایک ندی ہوں، مجھے پتا ہے تم کتنی مشکل سے گھر کا گزارا کر رہی ہو، تم پریشان نہ ہو۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ میں اپنے ابو کی طرح مرنا نہیں چاہتی، میری امی کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، یہ جادوئی لپسٹک ہے، تمہاری امی کو لوگوں کو تیار کرنے کا بہت شوق ہے نا، وہ یہ لپسٹک جس کو بھی لگائیں گی وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ تم ان کی وجہ سے غریبوں کی مدد کرنا نہ بھولنا، تم غریبوں کی مدد ضرور کرنا۔ ندی ماہین کو اس کے گھر پہنچا دیتی ہے۔ ماہین ساری بات اپنی امی کو بتاتی ہے۔ اس کی امی اپنے سونے کا ہار بیچ کر بیوٹی پارلر کھول لیتی ہے۔ جہاں وہ بیوٹی پارلر کھولتی ہے اس کے ساتھ کاجل نام کی لڑکی کا بھی پارلر ہوتا ہے، اس لیے کلثوم کی دکان پر کوئی نہیں جاتا۔ ایک دن ایک عورت اپنی بیٹی کا میک اپ کروانے کلثوم کے پاس گئی تو یہ سب کاجل نے دیکھ لیا۔ ارے میرا پارلر ادھر ہے، آپ یہاں آئیں، وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ دراصل میری بیٹی تھوڑی سی کالی ہے، جب بھی اسے لڑکے والے دیکھنے آئے میں نے تم سے ہی تیار کروایا، ہمیشہ لڑکے والوں نے پھر انکار ہی کر دیا، اس دفعہ میں تم سے تیار نہیں کرواؤں گی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر کلثوم کے پارلر میں چلی گئی۔ کلثوم نے اس کے بہت پیارے بال بنائے، میک اپ بھی کیا، مگر جیسے ہی اس نے اس لڑکی کو لپسٹک لگائی وہ بہت ہی خوبصورت ہو گئی۔ انہوں نے کلثوم کو بہت زیادہ پیسے دیے۔ اس عورت نے سب گاؤں والوں کو بتایا۔ سب گاؤں والے بلکہ دوسرے گاؤں والے بھی کلثوم کے پارلر میں ہی جانے لگے۔ کاجل ان سے جلنے لگ گئی کیونکہ کلثوم اور ماہین بہت ہی امیر ہو گئی تھیں۔ کاجل کو ماہین اور کلثوم پر شک ہونے لگا۔ اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ماہین اور کلثوم لپسٹک کی باتیں کر رہی تھیں کہ کاجل نے سن لی۔ رات کو کاجل نے کلثوم کی ساری لپسٹک چوری کر لی۔ اگلے دن جب کلثوم پارلر گئی تو وہاں کوئی بھی لپسٹک نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گئی۔ اسی دن خوبصورت سی لڑکی بڑی سی گاڑی سے اتری اور کاجل کے پارلر میں چلی گئی۔ مجھے بیوٹی کمپٹیشن میں جانا ہے، مجھے اچھا سا تیار کر دو تاکہ بیوٹی کمپٹیشن میں ہی جیتوں۔ کاجل اس کا میک اپ کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو لپسٹک لگائی وہ لڑکی گنجی ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت روئی اور اس نے کاجل کو بہت ہی مارا۔ کلثوم اور ماہین دونوں کاجل کے پارلر آئیں اور اسے بچایا۔ کاجل نے دونوں کا شکریہ ادا کر کے لپسٹک واپس کر دی۔ اب کاجل، ماہین اور کلثوم خوشی خوشی رہنے لگیں۔ ماہین اور کلثوم ان پیسوں سے غریبوں کی مدد بھی کرتی تھیں۔